یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور غیرت کے نام پہ کسی بھی ماں بہن بیٹی بہو کا قتل کر دے، تو یہ جو ہے بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی غلط ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے، جس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس دن کسی لڑکی نے یہ بتا دیا نا کہ میرا ماموں خالو یا وہ اس نے مجھے فزیکلی ابیوز کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، اس دن غیرت کے نام پر ایک آدمی قتل ہوگا۔ قتل ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں اور حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو۔ بیٹیاں نازک ہوتی ہیں، بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بیٹیوں کا قتل بالکل بند کیا جائے۔ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੁਰਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੀਆ ਕਾਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ایئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان فاطمہ۔ ناظرین، آج سے کچھ روز پہلے ایک لڑکی کو بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، جس حوالے سے لاہور میں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا جس کا موضوع ہے غیرت، جہالت اور حیوانیت۔ آئے ہم اس پروگرام کے شرکا سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آج کا ٹاپک تھا غیرت، حیوانیت یا جاہلیت، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں بھی جو بانو بیگم تھیں، ان کی جو غیرت کے نام پہ ان کا قتل کر دیا گیا، تو اس میں کوئی ریٹ آف کورٹ دائر نہیں کی گئی، وہاں پہ خود ہی جرگے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ ابو دا لا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ لاز بننے چاہیے، اور گواہان کی موجودگی میں اگر اس طرح کے کوئی واقع ہوں تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور غیرت کے نام پہ کسی بھی ماں بہن بیٹی بہو کا قتل کر دے، تو یہ جو ہے بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی غلط ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے، جس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو جس نے ایک جان کو ختم کیا، اس نے پوری دنیا کو ختم کیا، پوری کائنات کو اس نے ختم کر دیا، کیونکہ ایک چین توڑ دی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دی ہے، ایک جان کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جی ہم نے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دینے، یا وہ ڈیسائیڈ کر دینے والے؟ جو سٹیٹ ہے، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں، جو ہماری جدید دنیا ہے، اگر آپ ڈیموکریٹک کو دیکھ لیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو دیکھ لیں، تو کانسٹیٹیوشن بھی بنائے جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ ایک فیئر اور معتدل رویہ جو ہے وہ وجود میں آئے۔ لیو اینڈ لیٹ لیو والا کام، زندہ رہو اور زندہ رہنے دو۔ کیا کبھی کسی مرد کو بھی غیرت کے نام پر قتل کیا گیا؟ دیکھیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، وہاں پہ یہ جو منہ بند ہے نا، یہ جو آپ کو حق سارے بند کیے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف عورتوں کے کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف بیٹیوں کے کیے جاتے ہیں۔ جس دن اس معاشرے کی عورتوں نے اپنا منہ کھول لیا، جس دن اس معاشرے کی عورت نے یہ بتا دیا کہ میرے شوہر کا ریلیشن شپ یا ایکسٹرا میرٹل افیئر کسی دوسری کے ساتھ ہے، پتہ سب بیویوں کو ہوتا ہے، تو اس دن گھر میں غیرت کے نام پہ قتل ہوگا۔ جس دن کسی لڑکی نے یہ بتا دیا نا کہ میرا ماموں خالو یا وہ اس نے مجھے فزیکلی ابیوز کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، اس دن غیرت کے نام پر ایک آدمی قتل ہوگا۔ جس دن کسی کلیگ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا ساتھ والا کلیگ ہے، یہ مجھے جان جان کے بلاتا ہے، یہ میرا باس ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میں اگر آپ کی پروموشن تب کروں گا جب آپ مجھ سے فلانی جگہ پہ ملنے آئیں گی، اس دن غیرت کے نام پہ قتل ہوگا۔ تو پرابلم بیسیکلی کیا ہے؟ غیرت کے نام پر اگر آدمی قتل ہونے لگے نا، تو ہر 5 منٹ کے بعد ایک آدمی قتل ہو۔ مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں، شاید 5 منٹ میں نے آپ کو زیادہ بتایا ہے۔ تو بیسیکلی کیونکہ زبان بند کر دی جاتی ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بات نکلے گی، بدنامی ہوگی، اس سے بہتر اس کو مار دو، اس سے بہتر ہے یہ خود ہی مر جائے، اس سے بہتر ہے یہ چلی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ادروائز دیکھا جائے تو اگر جس دن عورتوں نے بتا دیا کہ مرد ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایز اے رشتہ دار، ایز اے کولیگ، ایز اے پارٹنر یا ایکسٹرا میرٹل افیئر، اس دن آپ دیکھیں گے غیرت کے نام پر ہر 1 سیکنڈ کے بعد ایک قتل ہوگا۔ ایک بانو آ گئی بیچاری، اس نے مردوں والا رول پلے کیا کہ موت کے سامنے کھڑی ہو کے بھی وہ جھکی نہیں۔ کتنی بانویں ہیں کہ جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ ٹی وی نہیں تھا، اخبار تھا صرف، کتنی رپورٹ ہوتی تھی ہمارے پاس۔ ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے، ہم سارے اس کے مجرم ہیں، ملزم نہیں، کیونکہ علامہ اقبال سرکار نے فرمایا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت پاکستان نے کاروکاری اور آنر کلنگ، غیرت کے نام پہ قتل، اس کے لیے قانون بنایا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس پر ججمنٹس موجود ہیں، اور یہ قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے۔ 302 کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور ہمارا بطور سوسائٹی اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، جس میں اساتذہ اکرام، علماء، نئی نسل کو، آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، پاکستان کے قانون اور پوری دنیا کے بین الاقوامی قوانین کے تحت آنر کلنگ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک کرائم ہے اور 302 کے تحت آتا ہے، قتل ہے۔ اس کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں
اور حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو۔ اور یہ جو سارا بانو بی بی کا واقعہ ہوا ہے، یہ سر نے بھی بات کی کہ اس پہ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ منظر عام پر آ گیا، اور اگر یہ منظر عام پر نہ آتا تو ہم شاید اس کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح نہ جانے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کتنی ہی بانو بیویاں روز غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو پیدا کر کے اس کی پرورش بھی کرتے ہیں، آج کل اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو کر وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے یا اپنی خواہش کی طرف کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بانو بیوی کا جو واقعہ ہوا ہے، میم نے اس کے آخری الفاظ بتائے کہ مجھے گولی مار دو پر مجھے ہاتھ مت لگانا، یعنی کہ اس کے سامنے اس کی موت کھڑی ہے لیکن اس کو زندگی سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ تھی، اور اسی خاتون کو عزت کے نام پہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اب ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک ظلم کو دیکھو، اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اس کو اگر زبان سے روک سکتے ہو تو اپنے الفاظ سے اس کو روکو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر شخص سب سے پہلے تو ظلم کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز موجود ہیں، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اویئرنیس جاری کریں۔ اور دوسری بات، حکومت کا اس میں یہ کردار ہے کہ صرف بیانات حکومت نہ دے، عمل کر کے بھی دکھائے، اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ہم سے ہی بنتا ہے، اور ہم نے آنے والی نسل کو اگر اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے تو تعلیم کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں، اور علم کی حد تک نہیں رکھنا، ہم نے اس کو عمل میں بھی لے کے جانا۔ اس طرح کے پروگرامز ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں اور کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو ٹیلی کاسٹ کرنے چاہیے، لائیو کرنے چاہیے۔ اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ظلم ہے، کسی کو مارنا، عورت کو مارنا، اسپیشلی عورت کو مارنا، جو ایک ٹو بی ویری فرینکلی وہ جو پیدا کرتی ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، ایک ماں، ایک بیٹی، اور ایک عورت آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں وہ عورت کتنی سینسیٹیو ہوگی۔ تو میرے خیال سے کہ عورت کا قتل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت، اور ہمارے نبی کو بھی اگر دیکھا جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، تو ان کی بھی نسل ایک بیٹی سے ہی چل رہی ہے۔ تو بیٹیاں ویسے ہی بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں نازک ہوتی ہیں، بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بیٹیوں کا قتل بالکل بند کیا جائے۔ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੁਰਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੀਆ ਕਾਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡਾ ਖਾਦਮ ਏ مخدوم نہیں۔ آج کے پروگرام کے موضوع کے بارے میں بتائیں۔ آج جو پروگرام ہوا ہے اس کا موضوع تو یہی تھا جو بلوچستان میں بانو بی بی کا قتل کیا گیا غیرت کے نام پہ، جہالت کے نام پہ۔ ہمارے ملک میں یہ بہت سب ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو بالکل ختم کر دیا تھا کہ بیٹیوں کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بیٹی رحمت بنا کے بھیجی گئی گھر میں۔ لیکن آج بھی غیرت کے نام پہ بھائی، باپ جو ہے، چچا، تایا، یہ سب ماموں، یہ عورت کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کو کیوں نہیں قتل کیا جاتا؟ مرد کو اس لیے نہیں قتل کیا جاتا کہ اسے شروع سے ہی بتایا جاتا ہے آپ عورت سے افضل ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، مرد عورت سے افضل ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو ختم کر دیں۔ نبی پاک نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ تم سے عورتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور میں تو یہی کہوں گی کہ یہ جو بھی کچھ ہوا بانو بی بی کے ساتھ ہوا، کاروکاری جو کر دیا جاتا ہے ہمارے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ جاہلانہ قتل ہے۔ اور جو پنجاب میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں بھی بہت سب کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں بلوچستان یا دوسرے صوبوں کی بات ہے، پنجاب میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے یہاں کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئی۔ غیرت کے نام پر عورت کا ہونے والا قتل کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس چیز کو ایک تو شعور دے کے روکا جا سکتا ہے۔ ہم اس پہ شعور تو بہت کرتے ہیں لیکن اس بات پہ شعور نہیں دیتے ہیں کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، آدم کی اولاد ہے،
ٹھیک ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو یہ قتل کرنے کا, جان لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. معاشرے میں کسی بھی انسان پہ یہ مطلب اگر یہ وہ اس طرح سے کرتا ہے تو ایک طرح سے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے, جو کسی بھی انسان کا قتل کرنا, ایک انسان کا قتل کرنا جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل میں شمار ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں ہے کہ آپ غیرت کے نام پہ کسی کا قتل کر دیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا پروگرام کی شرکت سے ہم نے بات کی, ان کی رائے لی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ کی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اسی کے ساتھ ایمان فاطمہ کو دے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان آن ایئر.